آ گیا پیارا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے مفتیان کرام، یعنی ہمارے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، جناب مفتی نوید عباسی صاحب اور علامہ شبیر حسن میثمی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ تینوں کو السلام علیکم۔ معذرت آپ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہوں، بزرگوں کی طرف پیٹ کرنا ادب کے خلاف ہے، بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم عامر آن لائن شروع کریں، ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے شہریار طارق شہری کر رہے تھے کہ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اور کسی کو کیا حال دل سنائیں، کسی کو کیا حالات بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تمہیں دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ یہ در جو ہے، یہ کبھی بھی اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، یہ ایسا در ہے۔ ہم جب ایک نعت کا شعر پڑھتے ہیں تو میں پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی فراست اور فہم پر داد دیتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، کیونکہ مدینے میں کوئی بھٹک نہیں سکتا، لہٰذا انہوں نے قصدن کا لفظ استعمال کیا کہ ہم جان بوجھ کر بھٹکیں گے، کیونکہ مدینہ تو بھٹکنے والوں کو بھی راہ دے دیتا ہے، تو مدینے میں کوئی بھٹک نہیں سکتا۔ اگر کوئی بھٹکے گا تو قصدن بھٹکے گا، اور وہ اس لیے بھٹکے گا کہ آگے کہتے ہیں ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ایسے بھٹکیں گے اور ایسے جنت البقیع میں دفن ہوں گے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ ہی تھک جائیں گے۔ پتہ چلا کہ کوئی عاشق تھا، اس کا جنازہ نکلا، مسجد نبوی میں پڑھا دیا گیا، پھر اس کے بعد جنت البقیع میں وہ دفن ہو گیا۔ تو جنت البقیع کی مٹی کی بھی کیا بات ہے، کیا خوبصورت مٹی اور کیا سوندھی مٹی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ سونگھی ہے اور کئی مرتبہ اس مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے۔ جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی رچی ہوئی ہے، وہاں پر فاطمہ بنت اسد کی محبت رچی ہوئی ہے، وہاں پہ امام زین العابدین کی عبادت رچی ہوئی ہے، ہر چیز اس مٹی کے اندر موجود ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں، امام حسن مجتبیٰ وہیں پر ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی تشریف فرمائے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو ہم پر عشق کا رنگ غالب آ جاتا ہے، اور پھر وہ ایسا عشق کا رنگ ہوتا ہے کہ اس میں ہم رنگ جاتے ہیں، اور اس عشق کے رنگ میں جب رنگتے ہیں تو پھر ہم نہ مہاجر ہوتے ہیں، نہ پنجابی ہوتے ہیں، نہ بلوچی ہوتے ہیں، نہ پٹھان ہوتے ہیں، نہ ہماری کوئی ذات ہوتی ہے، نہ ہماری کوئی نسل ہوتی ہے، صرف ہماری ایک ہی شناخت ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے محبت مصطفیٰ، محبت صحابہ اور محبت اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ بس اس کے علاوہ ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں احمد رضا سے کہتا ہوں کہ عشق میں رنگ دو ہم سب کو۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں لحظہ و قربان۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے گے، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں لحظہ و قربان۔ ورنہ وہ سید علی نسبی ہو، وہی امی لقبی، ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں پرشیوں مدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر، ہو مطہر و منور و مصفا و مجلا، در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شہ ابرار۔ آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر، ہو مطہر و منور و مصفا و مجلا، در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شہ ابرار۔ جن کے قدموں کی چمک
جن کے قدموں کی چمک، جن کے قدموں کی چمک، نوری قدموں کی چمک، اپنے قدموں کی چمک، گورے قدموں کی چمک، سونے قدموں کی چمک، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ اور عشق کے رنگ میں رنگ جائیں، مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائے، مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار۔ جمع عشق محمد جو پہن لیتا، جامع عشق محمد جو پہن لیتا، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا، دنیا کو جھکا لیتا، دنیا کو جھکا لیتا، کرتا یہ زمانے کو محبت کا شکار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ ایک شہنشاہ، شہنشاہ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔ اے رسول عربی، اے رسول مدنی، اے رسول عربی، اے رسول مدنی، اے رسول عربی، ایک نہیں لاکھوں ہے قربان۔ اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان، اے رسول عربی ایک نہیں، ایک نہیں، ایک نہیں لاکھوں ہے قربان۔ گاگے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار۔ اے رسول عربی، اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان۔ گاگے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ یہ مہاجر کی ہے صف، یہ مہاجر کی ہے صف، اور یہ سندھی کی بلوچی کی، مہاجر کی پنجابی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز۔ یہ مہاجر کی ہے صف، اور یہ سندھی کی بلوچی کی پنجابی کی، مہاجر کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز۔ حرم کعبہ میں، حرم کعبہ میں، حرم کعبہ میں، عرفات کے میدان میں، یا روضہ سرکار میں، یاد ہے مسجد نمیرہ بھی یاد ہے، یاد ہے نا، یاد ہے، اور مزدلفہ بھی یاد ہے،
मुज़दलिफा भी याद है। रात को नाते मुज़दलिफा सुनाते की रहते रात- तुम। रात को नाते सुनाना भी याद है, मिना की रातें भी मीना याद की है। रातें भी याद। हाँ, हरम काबा में अरफात के मैदान में, हरम काबा में अरफात के मैदान में, या रोज़ा सरकार में क्यों शान मिलाते हो, क्यों शान मिलाते हो, क्यों शान मिलाते हो। वहाँ करते नहीं रंग का और नस्ल का तुम अपनी शुमार। हरम काबा में अरफात के मैदान में, या रोज़ा सरकार क्यों शान मिलाते हो। वहाँ करते नहीं रंग का और नस्ल का तुम अपनी शुमार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूंघलूं खुशबुए गैसुए मोहम्मद, सूंघलूं खुशबुए गैसुए मोहम्मद। क्या सांसें होंगी वो भी जो गैसुए मोहम्मद को सूंघती हूँ। सूंघलूं खुशबुए गैसुए मोहम्मद, वो सिया जुल्फ नहीं, वो सिया जुल्फ नहीं जिसके मुकाबिल ये बनफशा ये सुयूती, ये चंबेल ये गुले लाला ओ चंपा का निखार। सूंघलूं खुशबुए गैसुए मोहम्मद, वो सिया जुल्फ नहीं जिसके मुकाबिल ये बनफशा ये सुयूती, ये चंबेली ये गुले लाला ओ चंपा का निखार। उनकी नगहत पे है कुर्बान गुलो बरगो समन्ना फाइया हुए खुतन बाद चमन बुए चमन नूरे चमन रंगे चमन सारा चमन जार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। ऐ अदीब अब यूं ही अल्फाज के अंबार में हम डूबते रह जाएं, मगर हक के सना गोई अदा फिर भी न कर पाए। ये जज्बात व ज़बानो कलमो फिक्रो ख़याल। ऐ अदीब अब यूं ही अल्फाज के अंबार में हम डूबते रह जाएं, मगर हक के सना कोई अदा फिर भी न कर पाए। ये जज्बात व ज़बानो कलमो फिक्रो ख़याल। क्योंकि उनकी मिदहत तो मलाइक का वजीफा है, उनकी मिदहत तो मलाइक का वजीफा है। सहाबा का तरीका है, इबादत का सलीका है, इबादत का सलीका है, इबादत का सलीका है। ये खालिक का पसंदीदा है, कुरान का है इसमें शियार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। नाज़रीन मोहतरम, ये नात ख्वाह हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा आप सहरी कर लें जब तक, और हम आमिर ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, माज़रत चाहता हूँ आपका वक्त नहीं मिल सका सुमेर भाई। इंशाअल्लाह ताला फिर आमिर ऑनलाइन के लिए आपकी तरफ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएं। आप कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन सा बात करें? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। कौन सा बात करें? मैं जी हारून खान बात कर रहा हूँ बखर से। मदीने से? ना बखर से। ओह मक्का, मक्कातुल मुकर्रमा, मक्के से। सॉरी सर, बखर हो गए, अभी जहन में मक्का मदीना ही चल रहा है। और जरा खुल के बोलते बखर, तो हमारे जहन में मक्का मदीना ही चल रहा है। वैसे चूंकि मक्का का पुराना नाम बक्का था, तो इसीलिए मैं समझा कि बखर बक्का। जी फरमाइए। आमिर भाई मेरे दो सवाल हैं जी, और एक हदीस पाक का तफसीर मफहूम पूछना था। और पहला जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, पहला सवाल ये है कि हमारा सोने का इंस्टॉलमेंट किधर काम है? तो मुझे 2-3 मुफ्तियों ने कहा है कि यार बोलना ये सोना जो आता है घर में आ जाता है, तो ये यानी कि किस्तों पे नहीं दे सकते। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं जी, आवाज क्लियर करें।
آواز پھر میں نے وہ جی آپ سے نہیں کہہ رہا جی, تھوڑی آواز کلیئر کریں وہاں سے, ماسٹر کنٹرول روم سے. جی دوبارہ بولیے گا. جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اصل میں میرے آئی ایف بی میں آواز دیتے نا, آئی ایف بی میں آواز دیں. جی میں اصل میں اسپیکر میں سن رہا ہوتا ہوں, مجھے آئی ایف بی میں آواز دیں. جی 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 بس مجھے آپ بولیے. یہ ہمارا انسٹالمنٹ کا کام ہے جی, انسٹالمنٹ کا کام ہے, ٹھیک ہے جی جی. تو ہم سونا بھی قسطوں پہ دیتے تھے پہلے. اچھا. تو مجھے ایک دو دوستوں نے مفتی سے ملایا کہ یار سونا جو ہے زر میں آتا ہے, سونا اور چاندی یہ قسطوں پہ نہیں دیا جاتا. تو پھر وہ ہم نے ختم کر دیا. اب ہم موبائل, LED, موٹر سائیکل اس قسم کی چیزیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بعض بندے ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے, کلیئر ہوتا ہے کہ انہیں پیسے چاہیے, انہوں نے فوراً ہی بیچ دینا ہے اور پیسے یعنی کہ استعمال میں لے لینا ہے. تو اس سلسلے میں ایک تو پوچھنا تھا. نہیں آپ دیتے ہیں یا خریدتے, دو باتیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پہلے ہم سونا قسطوں پہ دیتے تھے, اب ہم نہیں دیتے, اب ہم LED, موٹر سائیکل وغیرہ دیتے ہیں. یہ تو ہو گیا دینے کی بات. یہ آپ نے بیچنے, خریدنے والی بات میں دو باتیں ہو گئی نا. جی جی ہم نے خرید کے دینا ہے. جو چیز بھی بندہ کہتا ہے نا ہمیں فریج خرید دیں, ہم فریج خرید کے دے دیتے ہیں انہیں. نہیں مجھے سمجھنے دیں کیونکہ سوال تھوڑا سا ذرا پیچیدہ ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں ہم قسطوں میں دیتے ہیں. قسطوں پہ دیتے ہیں لیکن ہم نقد خرید کے دیتے ہیں ان کو. جو چیز بھی بندہ کہتا ہے تو آپ پہلے خریدتے ہیں اس کے بعد آپ قسطوں میں دیتے ہیں. پہلے آپ خریدتے ہیں پھر آپ قسطوں میں دیتے ہیں. اچھا اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم بائک وغیرہ ہو گئی یا LED ہو گئے یا ٹی وی ہو گئے, یہ ہم نے خریدے قسطوں میں دیے, یہاں تک بات سمجھ. اب سوال بتائیے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کلیئر ہوتا ہے کہ اس بندے کو پیسے چاہیے نقد, یعنی کہ اس نے بیچ دینی ہے وہ چیز جو بھی ہم سے لے رہا ہے نا, اسے اس نے سیل کر دینا ہے. لیکن ہم پھر بھی یعنی کہ پیسے تو نقد دیں تو سود بنتا ہے, ہم وہ چیز اسے دے دیتے ہیں. یعنی کہ کہہ رہے کہ وہ اصل میں وہ تو اس کو سمجھ. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قسطوں پر آپ جو سامان وغیرہ, کوئی اجناس وغیرہ آپ بیچتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو منع ہو. اس میں آپ نے جو یہ کہا ہے کہ ہم جب اگلے بندے کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ آگے سے بیچتے ہیں اور ہم پھر لے لیتے ہیں. یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہاں یہ قسطوں والوں نام قسطوں کا رکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن یہ ایک پورا کاروبار بنا ہے کہ وہ بندہ جاتا ہے کہتا ہے مجھے رکشا یا موٹر سائیکل مجھے وہ دے دو قسطوں پہ, اور وہ کہتے ہیں جی تیرا موٹر سائیکل ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں اب مجھ سے تم خرید لو. مثلا وہ پہلے سودا کرتے ہیں جی 1.5 لاکھ کو ہو گیا, وہ کہتے ہیں جی مجھے نقد پیسے چاہیے, اب آپ مجھے جو ہے نا وہ میں بیچتا ہوں. وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ہم تجھ سے 1,20,000 روپے کر لیتے ہیں. اب 30,000 انہوں نے اس سودے سے لے لیے بیٹھے بیٹھے, اور وہ پیسے جو ہے نا وہ 1.5 لاکھ دے گا لیکن قسطوں پہ دے گا. ناجائز منافع ہوا جی نہیں. پہلی بات یہ کہ یہ سودا ہی ناجائز ہے, یہ سودا ہی غلط ہے. اس میں ایک صورت ہے کہ آپ اس کے ہینڈ اوور کریں موٹر سائیکل یا کوئی بھی جنس ہے, مطلب فریج وغیرہ, وہ پہلا عقد تب مکمل ہوگا کہ آپ اس کو فریج دے دیتے ہیں کہ یہ فریج یہ تو قبضہ کر, یہ تیری ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. اب آپ اگر اس کو اپس اینڈ ڈاؤن کر کے خریدتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن جنس ہو ہی نہیں, گپوں گپوں میں خیالوں میں آپ خرید بھی دیں بیچ بھی دیں, یہ ناجائز ہے, یہ درست نہیں ہے. جواب آپ نے اس کا بھی دینا ہے, لیکن کل افطار میں آپ پر ادھار تھا حضرت عمار بن یاسر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب یاسر یمن سے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ مکہ تشریف لائے اپنے ایک بھائی کی تلاش میں. بنی حزام کے ساتھ یہ انہوں نے قرارداد کی. چوتھا بھائی نہیں ملا, 2 بھائی واپس چلے گئے اور جناب یاسر ٹھہر گئے. جب جناب یاسر ٹھہر گئے مکے میں تو بنی حزام کے بزرگوں نے ایک کنیز جن کا نام سمیہ تھا اس کی شادی جناب عمار کے ساتھ, جناب یاسر کے ساتھ کر دی. اس طرح سے یہ خاندان آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور جناب عمار جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے. جناب عمار سے یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اسی سن میں پیدا ہوا جس سن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو وہ بیان کرتے رہے کہ مکے میں بچپن سے میں حضور اکرم کے ساتھ کھیلتا تھا اور کئی جگہوں پر حضور اکرم کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بھی ہوئی. تو یہ خاندانی محبت علاقے کی وجہ سے پہلے سے پیدا ہو گئی تھی. اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ओपनली ऐलान रिसालत किया तो जनाब अम्मार, उनकी वालदा और उनके वालिद ने मिलकर इस्लाम कबूल किया। पहले 7 में से थे, पहले 40 में से थे, पहले 50 में से, ये गुफ्तगू हमारे मोरद बहस नहीं है। ईमान की वो मंजिल थी, यानी खुद हजरत अम्मार जो हैं वो 40 साल के जब ईमान लाए और वालिद और वालदा बड़ी एज के। इतनी मोहब्बत और इतना इश्क था कि मक्के वाले चाहते थे कि ये यासिर और सुमैया जो हैं ये किसी तरह से इस्लाम से पलट जाए। और बहुत से लोग इस्लाम लाए, लेकिन चंद असहाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मजालिम ढाए गए, जिस तरह हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला पर मजालिम ढाए गए, खब्बाब बिन अरत पे, उनमें जनाब अम्मार की वालदा और वालिद शामिल हैं। और जैसे शाम को बताया गया कि ख़वातीन में जो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और तबलीग कर रही थी वो जनाब सुमैया थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक हज़रत ज़ुनैरा भी थी जी, उनके साथ वो फिर उनके साथ आगे निकल। ये चीज़ मक्के वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी और जो वाक़या रात को बताया गया कि फिर उनको शहीद किया गया, इस्लाम की पहली शहीदा, और फिर जनाब यासिर भी शहीद कर दिए गए। अब जनाब अम्मार को भी एक जगह है कि आग के अंगारों पे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी जा रही थी, एक जगह है कि कुएं में रस्सी से बांध कर लटकाया गया और कहा कि तुम इस्लाम से बेदारी का ऐलान करो। वो वाक़या पेश आया और फिर हुज़ूर अकरम के पास रोते रोते गए कि या रसूलल्लाह, मैं क्या था, या रसूलल्लाह मेरे दिल में तो आपकी मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं और मैंने इस्लाम को कबूल किया, मैं कभी छोड़ नहीं सकता, लेकिन तकलीफ़ की ज़हमत इतनी ज़्यादा थी। तो सूरह नहल की आयत नंबर 106 नाजिल हुई जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस हिस्से को बयान किया कि अगर कोई मकरूहान जबरन कुफ्र का बयान करता है जबकि उसका दिल और उसका सीना जो है वो इस्लाम से भरा हुआ है तो उस पर कोई भी कबात नहीं है। यहाँ तक कि हुजूर अकरम ने फरमाया कि ए अल्लाह, अम्मार, उनके वालिद और उनकी वालदा पर जहन्नम की आग को हराम कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैगाम दिया कि मेरे हबीब, तेरी मोहब्बत की खातिर मैंने इनके लिए जन्नत में ख़ास मकाम रखा है। बहुत प्यारी, बहुत तो सर हमने कहा कि अपना हिस्सा भी डाल दें और अल्लाह करे कि हम इन हस्तियों की नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें। इसका जवाब भी दे दीजिए सवाल का, अगर आप समझते हैं जी, या वही जवाब है जो मुफ्ती साहब, थोड़ा सा मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं। किस्तों में खरीदो फरोश की शर्तों में से एक शर्त ये है कि जिन्स मालूम होनी चाहिए जैसे हमेशा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें और मालूम होनी चाहिए। एक तो ये कि आखिर में कितनी कीमत दी, यानी किस्तें जो बनेंगी, अगर एक चीज़ है लाख रुपए की और अब 1.5 लाख में बेच रहे हैं तो आखिर में 1.5 लाख जो बनेगा तो उसकी किस्त कितनी होगी वो फिक्स होनी चाहिए और टाइम फिक्स होना चाहिए कब तक ये सारा मबलग वापस दे दें। आजकल जो डील की जा रही है वो कहा जा रहा है कि जनाब काइबर और लाइबर के हिसाब से 5% उसके ऊपर इजाफा। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, जो भी किस्तों में, चाहे बैंक से खरीदें चाहे बाहर, आपको आज फिक्स करनी होगी। ये गाड़ी 12 लाख की है, 20 साल में आप 18 लाख देंगे, इसकी इतनी किस्तें हैं, न कुछ ज़्यादा किया जा सकता है न कुछ कम किया जा सकता है, और कितने साल में देना है वो भी फिक्स होगा। अगर ये नहीं किया तो इसमें रिबा का अंशो सामने आ जाता है। और वो जो कहते हैं कि जनाब ख़रीदते हैं और फिर वहीं पर बेच देते हैं, इसका तरीक़ेकार ये है कि ख़रीदने वाला इख्तियार रखता हो कि अपनी चीज़ ले जाकर कहीं और भी बेचे और चाहे तो यहाँ पर भी बेचे, और इसका इरादा हो कि मैं ख़रीद रहा हूँ जी। ये नहीं कि एक जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि एक चक्कर काटा और वापस उसको पेपर साइन करके दे दिया, वो शरन इश्काल रखता और जायज़ नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक कॉलर और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए जनाब। तो साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सर आराम बात कर रहा हूँ गोल्डन मार्केट से, ओल्ड डिस्पेंसरी रोड से। जनाब डॉक्टर साहब आपसे मुलाकात भी करनी थी तो आप मिल भी नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब मुलाकात करनी थी, मिल नहीं पा रहे, क्या करना है बताएं। साहब मतलब आपका मैं बहुत चाहने वाला हूँ, मेरे को आपके हर एक प्रोग्राम के जो है वो याद है, मतलब नाते वगैरह सारी याद है। मुलाकात बस ऐसी भी हो सकती है। अभी तो मेरे दोस्त बेटा कोरोना का मसला है, आप मैं भी क्या मिलूँ मैं आपसे, अभी ऐसी मुलाकात हो सकती है। आप हुक्म करें, कोई काम है मेरे लायक, कोई खिदमत हो तो बताएं। हेलो जी मैं कह रहा हूँ कि कोई काम हो मेरे लायक, कोई खिदमत हो तो बताएं। तो साहब खिदमत यही है कि जो है मैं ये 3 महीने से परेशान हूँ और जो है वो अब्बू जो है वो रिश्ते के लिए जा नहीं रहे। कहाँ नहीं जा रहे? रिश्ते के लिए? रिश्ते के लिए जा नहीं है लड़की के घर पे। रिश्ता?
اچھا جی 3 سر۔ مہینے سے آپ رشتے کے لیے پریشان ہیں؟ جی سر، اس میں میں کیا مدد کر سکتا ہوں بتائیں؟ یہ علماء کرام سے سر سوال ہے کہ اس کے لیے کوئی کچھ بتا دیں یا کوئی طریقہ ڈاکٹر کار صاحب، بتا دیں۔ مطلب جی ڈاکٹر صاحب 70 قبول حج کا ثواب ہے، ہاں۔ ماہ رمضان میں سحری کے وقت آپ کو مل رہا ہے، بسم اللہ کیجئے، ان کے والد کو فون کیجئے۔ اچھا والد صاحب آپ کے ساتھ ہی ہیں ابھی؟ آپ نے چھپ کے فون کر رہے ہیں؟ جی نہیں، میرے ساتھ ہی ہے۔ بات کریں بیٹھے بیٹھے ثواب مل جائے گا۔ جی السلام علیکم، ہیلو، بات کریں۔ السلام علیکم، آپ والد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی اب اس کے رشتہ کرا دینا۔ ڈاکٹر صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی 2 بچوں کی شادی کروائی ہے، ہاں تو جو ہے اب میرے پاس قرضہ اتنا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ قرضہ نمٹ جائے پھر میں اس کی شادی کراؤں۔ اب یہ جو ہے یہ پیچھے پڑا ہوا ہے، کروا دیں۔ کتنا قرضہ ہے آپ پر؟ تقریباً 2 لاکھ روپے۔ 2 لاکھ روپے قرضہ ہے؟ میرے کان میں آواز دینا، آپ کان میں 2 لاکھ روپے قرضہ ہے تو جی ڈاکٹر صاحب۔ قرضہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، کروا دیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آپ پہلے رشتے کے لیے تو جائیں، ڈاکٹر صاحب مگر آپ جائیں تو صحیح، آپ جائیں تو صحیح، مجھے نمبر ماسٹر کنٹرول روم میں لکھواؤ، یہ بے چین ہو رہا ہے بہت، آپ جائیں تو صحیح۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں کرتا ہوں کچھ، آپ جائیں تو صحیح، اس کا کچھ کرائیں، رشتہ کرائیں، مطلب کچھ کرائیں نہیں، رشتہ کرائیں اس کا۔ آپ مجھ سے پرسنلی ملنے، مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب۔ میں بالکل پرسنلی ملوں گا، جب بھی آپ سے کہہ رہا ہوں ہم ملتے ہیں 1-2 دن میں۔ آپ ذرا اپنا نمبر، حمود نمبر لے لو، ان کا نمبر لے لو۔ آپ ایسا کریں، بات سنیں، جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب، آپ شام میں اس کو لے کے یہاں جائیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ شام میں معیز جی معیز شام میں لڑکی والوں کو نہیں، لڑکی والے، اچھا لڑکی والے جو ہے وہ کون ہے؟ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہیں؟ نکاح پڑھا جی دیں، ڈاکٹر صاحب، لڑکی والے آپ کے رشتہ دار ہیں؟ جی جی اچھا ایک کام کریں، تاریخ بھی شام کو آپ اور بیٹا تو آئیں، ذرا ہم علماء کے ساتھ گفتگو کر لیتے۔ نہیں سر، رشتے دار نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ نہیں ان کو چھوڑ دیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نہیں ڈاکٹر صاحب، رشتے دار نہیں ہے۔ ارے مجھے پتہ ہی نہیں ہے رشتہ دار، میں کہہ رہا ہوں آپ اور آپ کے صاحبزادے وہ شام کو آ جائیں، یہ معیز صاحب آپ کو نمبر دے دیں گے یا ہم ریسیپشن پہ لکھوا دیں گے، آپ شام کو آئیں۔ اچھا اب مجھے بتائیں یہ لڑکی والے جو ہے یہ کون ہے؟ لڑکی والے کون ہیں؟ سر یہ بھی مطلب پیچھے گلی میں رہتے ایریا والے ہی ہے۔ اچھا گلی میں ہی کام ہوا ہے سارا؟ جی جی، اور گھر والے جانتے ہیں ان کو۔ اچھا گھر والے جانتے ہیں ان کو، تو وہ راضی ہیں شادی پر؟ جی سر راضی ہیں وہ لوگ بھی راضی ہیں، تو پھر ان کے کسی بڑے کو بھی لے کے آ جائیں شام کو، یہ آپ کا قرضے کا مسئلہ ہم حل کرا دیں گے، ان کے گھر سے کسی بڑے کو لے آئیں، آپ بھی آ جائیں، شام کو آ جائیں، مگر آ جاؤ، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ کیونکہ یہ بے چین ہو رہا ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے نا؟ مبارک ہو ڈاکٹر صاحب، یہ آ رہے ہیں شام کو انشاءاللہ۔ مبارک ہو۔ مفتی صاحب یہ کرانا ہے آپ نے کام؟ ماشاء اللہ، یہ تو اچھا کام ہے، اچھا کام ہے۔ آپ جو نیکی کے کام کرتے ہیں یہ بھی تو نیکی کا کام ہے۔ اچھا یہ کیا آپ فرما رہے تھے کہ 70 قبول حج کا ثواب ہے اگر کسی کی شادی کے امور کو آپ انجام دیں۔ ہے مفتی صاحب؟ میری نظر سے یہ امام روایت جعفر نہیں ہے۔ صادق علیہ السلام جو آپ بتائیں نا، آپ بھی کچھ اپنا بتائیں۔ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص کا نکاح اس کے ایمان کو مکمل کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، تو نیکی میں تعاون کرنا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہے۔ اور میں یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں اکثر کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی رشتہ کروا دیتے ہیں، اگر ان کے آپس میں بنتی نہیں ہے تو بعد میں وہ کروانے والے کے سر چڑھ جاتے ہیں، وہ دیکھیں آپ نے رشتہ کروایا، حالانکہ صرف اتنا ہونا چاہیے کہ میں ہوں یا آپ ہوں، ہم رابطہ کروا دیں۔ وہ حمود کا رشتہ میرے سر چڑھ چکا ہے۔ ہاں جی، نہیں تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہے کہ ہم لوگ اصل ہمارے یہاں معذرت سے نکاح مشکل ہو چکا ہے، ہمارے رسم و رواج جو ہمارے یہاں ہندو بہت عرصہ رہ کر گئے ہیں معذرت سے، انہوں نے جو یہاں شادی بیاہ کے حوالے سے جو رسمیں ہمارے ملک میں رکھی ہیں، جس کو میں بڑا کھل کے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بدکاری اور گناہ بہت آسان ہے اور نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا، تو اس حوالے سے ہمارا معاشرتی نظام یہ بالکل تباہی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اگر اب بھی ہم لوگوں نے آنکھ نہ کھولی، اور اس میں سمجھتا ہوں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، جس طرح جہیز کے حوالے سے یہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک برائی کی صورت سامنے آئی ہے، اب تو وہ ہندو معاشرے کی طرح ہمارے یہاں بھی ڈاکٹر صاحب لوگ جہیز مانگنے لگ گئے ہیں کہ اتنا جناب فلاں فلاں چیز آپ ہمیں جہیز میں دیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی کبھی رسم ہے، انتہائی کبھی صورتحال ہے کہ آپ اس طرح جہیز طلب کریں،
اور بیچارے غریبوں کے ان عزتوں کا کھلواڑ کریں. تو اس حوالے سے ملک کی سطح پر آپ بھی چلیں، ہماری یہ گزارش ہے کہ اس آواز کو اسمبلی میں اٹھائیں کہ یہ جو جہیز والا قانون ایسا سخت کر کے بنایا جائے کہ بھئی یہ چیز اس کو ختم کر دی جائے. بالکل تو امید ہے کہ پھر یہ نکاح آسانی کی طرف جائے گا. نکاح آسانی کی طرف جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا. نوید عباسی صاحب آج آپ کو موقع نہیں مل سکا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ پھر موقع ملے گا. بیسپی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہیں پر عامر آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو افطار کے وقت آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد یہاں پر جناب مولانا آزاد جمیل صاحب اپنا خطاب کریں گے. میں یہاں وقفہ ایک لے رہا ہوں، وقفے کے بعد خطاب ہوگا، پھر حافظ احمد رضا قادری اذان دیں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیک وهو كما اثنى على نفسك وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو دیکھ کر ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے امتی بننا ہے انہیں اللہ نے چن لیا. هو اجتباکم امتاً وسطا، یہ امت وسطا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ان کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اب نبی کوئی پیدا ہو نہیں سکتا. تو قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جو نبیوں کا کام تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی تو فعل اللہ تعالیٰ نے ہر امتی کے ذمہ لگایا ہے. تو اس امت کا ہر فرد چنا گیا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ چنے گئے ہو، آپ کی چانٹی کی گئی ہے. پھر اس امت کے لوگوں میں خاص لوگ جنہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، انہیں اللہ کے نبی کے لیے چنا. پھر پھر عورتوں کو دیکھا، جو خاص عورتیں تھیں وہ اللہ کے نبی کی ازواج بنا دی گئیں. پھر بچوں میں دیکھا، جو خاص بچے وہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بنایا. آل رسول بہت بڑی عزتوں کے حقدار ہیں. آل رسول حضرت جعفر سے، حضرت عقیل سے، حضرت عباس سے اور حضرت علی سے، یہ چار بڑے شخصیات ہیں. ان کی اولادیں آل رسول کہلائی جاتی ہیں. اور حضرت علی کی جتنے متعدد ازواج تھیں حضرت فاطمہ کے بعد، تو ان سے جتنی اولادیں ہوئی وہ بھی سب آل رسول اہل بیت کہلائے جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، اہل بیت کا حق ہے. اہل بیت کا ہم پہ کیا حق ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ سید کا کیا حق ہے، سادات کا کیا حق ہے؟ وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے، خیرات لے نہیں سکتے، وہ چیزیں جو دیگر مساکین کو دی جا سکتی ہیں انہیں نہیں دی جا سکتی. یہ پاک خون ہے. تو میرے عزیزو، ہم پہ حق، یہ ان کا فرض ہے کہ ان کا اکرام ہو، ان کو عزتوں سے نوازا جائے، کیونکہ یہ نسبت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی جس نے قدر کی وہ گھر کبھی اجڑ نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بچوں کی یہ جو آل ہے، آج تک جنہوں نے ان کی بے حرمتی کی وہ گھر کبھی سلامت نہیں ہوا، وہ کبھی سلامت نہیں ہوا. تو اہل بیت اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ اللہ کے نبی کے در والے ہیں. ہمارا گھر والوں کو بھی سلام ہے، در والوں کو بھی سلام ہے. تو اہل بیت کے حقوق ہیں جنہیں ہمیں جاننا پڑے گا، پہچاننا پڑے گا. ورنہ
اللہ کی سخت ناراضگی ہو جائے گی کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہو، اہل بیت کے ساتھ ناانصافی ہو، جہاں بھی کوئی ہو جس کے ساتھ سید لگا ہو، میرے عزیزو ہم پر فرض لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم ان کی قدر کریں، ہم انہیں اپنے سینے سے لگائیں، ہم اپنی ذات سے ان کو راحتیں پہنچائیں، اپنی ذات سے ان کو خوشیاں دیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب البر والصلہ میں یہ لکھا ہے کہ ہرات کے کچھ حالات جب خراب ہوئے تو وہاں سادات فیملی تھی، تو وہ حالات سے مجبور ہوئے، تنگی آ پڑی اور فقر و فاقے ہو گئے، تو انہوں نے ہجرت کی ہرات سے سمرقند چلے گئے۔ تو سمرقند گئے، وہاں وہ خاتون جو سیدہ تھی، بیوہ تھی، انہوں نے پوچھا کہ کوئی یہاں سخی سردار کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہاں ایک مسلمان ہے، بہت بڑا رئیس ہے اس پورے شہر کا، بہت مالدار آدمی، ان کے پاس چلی جائیں۔ تو وہ اور ایک اور بھی ہیں، وہ آتش پرست ہے، آگ کا پجاری ہے، اس کے بعد پھر وہ مالدار ہیں۔ اس پورے شہر سمرقند میں یہ دو آدمی مالدار ہیں، آپ جس کو چاہیں ان کے پاس جائیں۔ تو انہوں نے کہا میں کافر کے پاس کیوں جاؤں، میں مسلمان کے پاس جاتی ہوں۔ تو مسلمان کے پاس آئی، کہا میں سیدہ ہوں، آل رسول سے ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، میں بیوہ ہوں، مجھے کھانا وقت کی ضرورت، اور میں مسافر ہوں۔ تو ان کا جواب سنے، کہا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس، کوئی ثبوت، کوئی گواہ؟ انہوں نے کہا مسافر ہوں، ہرات سے آئی ہوں، میرے پاس تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہر آدمی سید بنا پھرتا ہے، جائیں یہاں سے، بد اخلاقی۔ تو انہوں نے کہا اب تو کوئی راستہ نہیں، آتش پرست جو تھا ان کے پاس گئیں، تو وہ باہر آئے، کہا میں مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں، بیوہ ہوں، یتیم بچے ہیں۔ تو انہوں نے اعزاز و اکرام میں اپنی بیوی کو کہا کہ ان کے ساتھ جائیں، جہاں ان کے بچے ہیں ان کو ساتھ لائیں اور ان کی خدمت کریں، ان کو کھانا دیں، ان کو رہائش دیں، جن جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے وہ انہیں پرووائڈ کی جائے، وہ انہیں عطا کی جائے۔ تو رات ہو گئی، اب وہ جو سمرقند کا والی تھا وہ خواب میں سو رہا ہے، اللہ کے نبی جنت میں ایک محل کے باہر دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو مسلمان رئیس سمرقند کا جو والی تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کس کا محل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا محل ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ کہا تم اپنے اسلام کی گواہ پیش کرو، کوئی ثبوت دو اسلام کا۔ کہا یا رسول اللہ میں ثبوت کیسے دوں، کہاں سے دوں؟ کہا جب میری آل کی، میری نسل کی، میری بیٹی آئی تھی، تم نے اس کو دھتکارا، جاؤ میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ اور پھر وہ جاگا بھاگتا ہوا، مجوسی جو آتش پرست تھا اس کے پاس گیا، وہ والی بھاگتا ہوا دروازہ بجایا، وہ باہر نکلی، کہا کیا ہوا، آپ میرے پاس کیسے آئے؟ کہا وہ جو مہمان تھے میرے، کہا وہ میرے مہمان ہیں، کہا نہیں وہ ہمارے نبی کی آل ہیں، تم تو آتش پرست ہو، وہ ہماری نبی کی اولاد ہیں، وہ میرے مہمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور اب تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب یہ سودا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بھی رات کو خواب دیکھ رہا تھا، میں خواب دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور مجھ سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے آل کو ٹھکانہ دیا، پناہ دی، کھانا دیا، میں تیری سارے آل و اولاد کے لیے اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں، یہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ تو میری آنکھ کھلی اور میں پورا گھرانہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں 3000 دینار دیتا ہوں، جو آج کے 70-80 لاکھ روپے بنتے ہیں، یہ مہمان مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو آل رسول حقدار ہیں، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے پالوان، ایک آل رسول کا ایک بزرگ آتے ہیں، انہوں نے کہا بادشاہ سے میں جنید سے لڑنا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کہا جنید سے بڑے بڑے پہلوان نہیں لڑ سکے، وہ تو بڑے پہلوان تھے، پورے ورلڈ کے، وہ پوری دنیا کے طاقتور انسان تھے، تم کیسے لڑو گے؟ تم تو ایک ضعیف ہو اور پھر کمزور بھی ہو، بڑی عمر کے ہو۔ انہوں نے کہا میں لڑنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مقابلہ ہوا۔ جب مقابلہ ہوا، مقابلے سے پہلے اس بزرگ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کیا کہا میں آل رسول سے ہوں، سید ہوں، گھر پہ فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، تم ہار جاؤ گے، جو انعام ملے گا میرا گھر کا گزارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے نبی سے آپ کی سفارش کراؤں گا۔ تو جنید بغدادی جب گرے اور شور مچا اور وہ ہار گئے تو لیکن میں ابھی بات مختصر کر رہا ہوں، جب وہ ہارے اور سارا مال انہیں ملا جو سید زادے تھے، تو خواب میں اللہ کے نبی ملے، کیا فرمایا؟ کہا جنید تم نے میرے آل کے لیے اپنی عزت گرا دی، ہار مان لی۔ کیا فرمایا؟ قیامت تک تیری عزت و مرتبت کا چرچا ہوتا رہے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں آل رسول سے محبت کرنے اور ان کی عقیدت اور ان کا احترام اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔